انداز اور الفاظوں کے ساتھ مفہوم ایک ہے لیکن الفاظوں میں تھوڑا سا رد بدل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تدعا علیکم، ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، ان تدعا علیکم کہ کافر لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے، کما تدعا اس طرح بلائیں گے جس طرح دسترخوان موجود ہو اس پر جیسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح سے کافر ایک دوسرے کو اکٹھا ہونے میں یا طعام کو کھانے میں ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ یہاں سے مفہوم یہ نکلا کہ دسترخوان کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر طرح طرح کے کھانے موجود ہوں تو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ کافر ایک دوسرے کو مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو اس انداز سے دعوت دیں گے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جس طرح سے دسترخوان پر کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ میرے محبوب نے آج سے کئی سو سال قبل اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ عنقریب ایک وقت ایسا بھی آیا جائے گا میری امت پر کافر اس قدر متفق ہو جائیں گے کہ آپس میں کافر ایک دوسرے کو بلا کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں فقال ومن قلة یوما نحن یومئذ، کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے جب یہ الفاظ سنے کہ کافر اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو اس طرح ختم کرنے کی کوششیں کریں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے پینے کی چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے صحابی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو ہم اتنے تھوڑے ہیں، تعداد میں اتنے کم ہیں، تو بھی یہ کافر ہمیں لقمہ نہیں بنا سکتے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک ایسا دور ہو جو مسلمان صرف چند سینکڑوں اور ہزاروں میں رہتے ہیں۔ وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا جس دن وہ کافر ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہوں گے تو ہماری تعداد اس وقت قلت میں ہوگی یا ہم کم ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہم قلیل نہیں ہوں گے، بل انتم کثیر، بلکہ ہماری تعداد کثرت میں ہوگی۔ اب مسلمان تعداد میں کم نہیں ہوگی، آج بھی 56 یا 57 ممالک ہیں، وہاں پر مسلمان بستے ہیں، اور اگر یہ ملک یہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں متفق ہو جائیں تو یہ امریکہ، یہ کوئی بھی ایسا سپر پاور ملک جو ہے مسلمانوں کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، لیکن حالات یہ ہے کہ ہم اتنی کثرت کے باوجود بھی ہماری زندگی قلت سے بھی بدتر ہو رہی ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے یا فلسطین پر آ جاتا ہے یا افغانستان پر آ جاتا ہے یا کسی بھی ملک پر آتا ہے، آتا مسلمانوں پر آتا ہے، مسلمانوں کا نظام، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ان یہود و نصارہ کی کوشش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ وہ ایسا دن ہوگا جب کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تعداد قلت میں نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کثرت میں ہوا کرے گی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، مگر انداز ایسا ہوگا، ایمان ایسا ہوگا جس طرح
ایک دریا ہوتا ہے، دریا کے اوپر جاگ ہوتی ہے، تو جاگ کو جس طرح دریا چاہے لے جاتا ہے، تو مسلمانوں کی اتنی تعداد بھی مثل جاگ کے ہوگی کہ اگر کہیں سے انہیں ڈراوا ملے گا تو وہ جاگ کی طرح ادھر ادھر ہو جائیں گے، کبھی بھی اپنے مسلمانوں کے ہمدرد بھی نہیں بنیں گے۔ مثل جاگ کے ہوگی، وسائل کا وساء السیل، کہ ایک جیسے دریا چل رہا ہو تو دریا میں بسا اوقات ایک تھوڑی سی جھاگ بن جاتی ہے، اس جھاگ کی کوئی اپنی قوت یا طاقت نہیں ہوتی، اپنا کوئی معیار نہیں ہوتا، اپنا کوئی انداز نہیں ہوتا، اس کو پانی ادھر آئے تو ادھر چلی جائے گی، ادھر آئے تو ادھر چلی جائے گی، کوئی ہاتھ سے بھی چاہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے۔ مسلمان کی تعداد ہوگی لیکن ہوں گے صرف جھاگ کے کیوں ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حالانکہ مسلمان تو وہ تھے نا، اگر مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا انداز سورۃ انفال میں پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا روب اور دبا کافروں کے اندر کس انداز سے رکھا ہوا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے 10 کا ذکر فرمایا، پھر 1 کے مد مقابل 2 کا ذکر فرمایا جو سورۃ انفال میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل جھاگ کے ہوں گے کہ مسلمان اتنی طاقت کے باوجود، اتنی کثرت کے باوجود، اتنی تعداد کے باوجود بھی ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کس طرح کا ہوگا؟ جس طرح دریاؤں کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کی اپنی قوت نہیں ہوتی، اپنی طاقت نہیں ہوتی، تو مسلمان بھی اسی طرح رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العزت ان کے سینوں کے اندر دشمنوں کا روب بھی نکال دے گا اور مسلمانوں کے سینوں کے اندر دنیا کی محبت ڈال دے گا۔ جو کافروں کے اندر ہمارا روب اور دبدبا ہے، وہ اللہ رب العزت ان کافروں کے سینوں سے مسلمانوں کا دبدبا نکال دے گا۔ کافر اب ہم سے نہیں کر رہے ہیں، چاہے جب بھی جس وقت بھی ان کا دل کرے گا مسلمانوں کو پکڑ کر وہ جلا بھی دے گی، کیونکہ ان کے اندر وہ خوف نہیں ہوگا، وہ ڈر نہیں ہوگا مسلمانوں کا۔ ورنہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ یہ کافر مسلمان کو جب دیکھتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی، ان کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو جاتی تھی، لیکن آج مسلمان دیکھ کر کافروں کو ڈرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے المحبت سیل، کہ محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے دنیا کی، وہ محبت جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر ڈال دی۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک صرف مال کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جتنی محبت کی مال کی محبت ہے، جتنی ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے مال کی محبت ڈال دی ہے نا، تو جس کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک یا رات تک ہمیں اپنے سکون کی خبر نہیں ہے، جتنا مال اور دولت کو اکٹھا کرنے کی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو۔ ہم سے دین کے بارے میں پوچھ لو، ہم سے قرآن کے بارے میں پوچھ لو، نماز پڑھتے ہیں نماز کے مسائلوں کے بارے میں پوچھ لو، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتا۔ لیکن دولت کیسے کمانی ہے، مال کیسے کمانا ہے، اور ان کو کیا کیا مال کے اکٹھا کرنے کے طریقے ہیں، وہ ہم ہزاروں بتا سکتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے نا، اس وجہ سے آج مسلمان جو ہے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے آگے بھی بتا دیا کہ فرمایا محابۃ منکم، کہ اللہ رب العزت ان مسلمانوں کے سینوں میں دنیا کی محبت کو ڈال دے گا اور وہم کو ڈال دے گا،
فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ وہن وہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت جو ہے وہ مسلمان کے سینوں میں ڈال دی جائے گی۔ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا، موت سے یوں سمجھے کہ نفرت کرنا، موت کا نام سن کر بھی اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم نے مر جانا ہے تو ہم اس سے لڑ پڑیں گے، کیونکہ ہم موت سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم موت سے محبت کرتے ہوتے تو جو موت کی محبت یا جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی محبت اس کے سینے میں نہیں رہتی، اور ہمارے سینوں میں دنیا کی محبت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اصل میں موت کو ناپسند سمجھا ہوا ہے، موت سے ہم نفرت کرنے والے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال قبل یہ بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت پر کافر اس طرح لپکیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے والے لپک کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا کس قدر حال ہے، کون کون سے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو امریکہ کے یا ان سپر پاور ملکوں کے رحم و کرم پر نہیں چل رہے۔ آج وہ کس قدر ذلیل و خوار ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، اور اللہ رب العزت نے کافروں کے سینوں سے مسلمان کا جو ڈر اور دبدبا جو خوف تھا وہ اللہ رب العزت نے نکال دیا ہے۔ آج فلسطین کے اندر مسلمان کس قدر شہید ہو رہے ہیں، تو فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی کس قدر نسل کشی کی جا رہی ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اور کتنی اسلامی ممالک 57-58 ممالک ہونے کے باوجود بھی کوئی ملک جو ہے فلسطین کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ہم زبانوں سے اگر قومیں آزاد ہوتی تو پھر کشمیر ہمارا کب سے آزاد ہو چکا ہوگا۔ بیان دینے سے یا ان ترانوں سے ہمارا کوئی نظام ہوتا تو کشمیر میں کتنے مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہمارے الفاظ بازی سے کب سے آزاد ہو چکے ہو۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا کے دلدادہ بن چکے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہے صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کو ہی تلاش کرتا ہے، خدا کی رضا ہمارے اندر نہیں ہے، موت کا خیال ہمیں نہیں ہے۔ چند سال یہاں پہ رہتے ہیں اور باقی کتنی زندگی ہم نے قبر اور معاشر میں گزارنی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جو زندگی جہاں پر زیادہ گزارنی ہے تیاری بھی اس کی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اندر تیاری اس کی ہے جہاں پر ہم نے چند لمحے گزارنے ہیں، چند دن رات گزارنے ہیں، چند دن گزارنے ہیں، چند سال گزارنے ہیں، اس کے لیے ہم نے ساز و سماج اتنا اکٹھا کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کئی سو سال